پاکستان کے خلاف الزام ہے کہ انہوں نے ایک کشمیر کے اندر ایک آپریشن ڈیزائن کیا جس کو آپریشن جبرالٹر کا نام دیا گیا. یہ 5 قراردادیں جو بھی ہوئی انڈیا پاکستان کے 1965 کو جو جنگ ہوئی اس کے پس منظر ہوئی تھی. تو جنگ بند کروانے کے لیے قراردادیں ہوئی. چند دن یہ جنگ رہی لیکن اس نے ہندوستان کی بہت ساری کمزوریوں کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ ہندوستان اندر سے کتنا کھوکھلا ملک ہے. انڈیا کو ایک گمان گزرا کہ اب چونکہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں تو پاکستان مجھ پہ حملہ کر کے کشمیر کو مجھ سے ہتھیار نہ لے. 63 میں جب ہندوستان نے دیکھا کہ ان کی پوزیشن سنبھل گئی ہے اب پاکستان اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کر سکے تو انہوں نے پھر وہ بات چیت ہی ختم کر دی. 64 میں موئے مقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک تھا یعنی بال مبارک تھا داڑھی کا وہ حضرت بل کی جگہ میں تھا وہ کسی نے چرا کے لے لی. اس پہ کشمیر میں اپرائزنگ اتنی اپرائزنگ شروع ہو گئی کہ ہندوستان بے بس ہو کے رہ گیا بلکہ اس نے ہتھیار ڈالنے کے قریب پہنچ گیا تھا کمزور ہو گیا اور پاکستان کو یہ گمان گزرا کہ اب کشمیری اتنے بھڑک گئے ہیں کہ اپرائزنگ ہوگی تو ہم اگر تھوڑی سی ان کی مدد کریں گے تو یہ آزاد ہو جائے گا. السلام علیکم دوستو. آج کہ جو ہمارا ویلاگ ہوگا وہ اپنا 1965 جو انڈیا پاکستان وار ہوئی اس کے حوالے سے جو سلامتی کونسل نے جو قراردادیں پاس کی ہیں تقریباً 5 قراردادیں پاس کی ہیں اور ودن اے فیو منتھس 27 سپتمبر 65 تک 4 قراردادیں پاس ہوئی. آخری جو ہوئی تھی وہ 5/11/1965 کو تھی. اٹ واز اے بٹ ڈفرینٹ لیکن جو سکسیسفلی قراردادیں پاس ہوئی وہ 4 سپٹمبر سے لے کے 27 ستمبر تک ہوئی. اس میں پہلی قرارداد تھی 4 سپٹمبر کو تھی, دوسری 6 سپٹمبر کو تھی 65 کو, اور تیسری 20 سپٹمبر کو تھی, چوتھی 27 سپٹمبر کو تھی اور پانچویں 5 نومبر کو 1965 کو تھی. یہ ان قراردادوں میں کوئی تو خاص چیز تو وضع نہیں کی گئی کیونکہ 5 قراردادیں جو بھی ہوئی انڈیا پاکستان کے 1965 کو جو جنگ ہوئی اس کے پس منظر ہوئی تھی. تو جنگ بند کروانے کے لیے قراردادیں ہوئی. قراردادوں کا مسلسل قراردادیں پاس ہوتی رہیں لیکن انڈیا پاکستان دونوں نے قراردادوں پہ عمل نہیں کیا اور جنگ جاری رہی. اس لیے بڑی تشویش پڑ گئی. تو اس کا پس منظر البتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان قراردادوں کا وجہ کیوں ہوئی اور سکسیسفل اتنی قراردادیں دنیا کیوں اتنی ڈسٹرب ہوگی کہ سکسیسفل اتنی قراردادیں پاس ہو رہی. وہ یہ ہے کہ 1965 میں پاکستان کے خلاف الزام ہے کہ انہوں نے ایک کشمیر کے اندر ایک آپریشن ڈیزائن کیا جس کو آپریشن جبرالٹر کا نام دیا گیا اور اس کے تکمیل کے لیے انہوں نے پاکستانی فوج کے لوگوں کی کمانڈ میں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کشمیر کے اندر بھیجا تاکہ وہاں انٹرسٹ کریٹ کی جائے اور ایک بغاوت پیدا ہو جائے. بغاوت پیدا ہونے کے بعد پاکستان اور ہندوستان ٹیبل پہ آ جائے, کوئی بات کر لیں یا کوئی ایک آدمی کوئی فتح نصیب کرے جس کو بھی کشمیر مل سکتا ہو تو وہ کر لے تو مسئلہ اس طرح حل ہو جائے گا. پاکستان اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے ایسے ڈیزائن اس لیے کیا کہ 1961 میں انڈیا اور چائنا کی بہت شدید جنگ ہوئی. چند دن یہ جنگ رہی لیکن اس نے ہندوستان کی بہت ساری کمزوریوں کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ ہندوستان اندر سے کتنا کھوکھلا ملک ہے اور کتنا کمزور ملک ہے کہ چائنا نے اس پہ راتوں رات حملہ کر کے ہزاروں میلوں پہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اچانک خود جنگ بند کر کے ان کے قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا, سامان بھی ان کا واپس کر دیا. حیران کن تھا ساری دنیا کے لیے. اس کے بعد جب ان نے ہندوستان بہت کمزور ہو گیا, ساری ہندوستان کی فوجیں نیفا میں لگ گئیں, ناردن جو پارٹ تھا اس میں لگ گئی دفاع کرنے کے لیے, بہت کمزوری ہو گئی. تو پاکستان کو انڈیا کو ایک گمان گزرا کہ اب چونکہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں تو پاکستان مجھ پہ حملہ کر کے کشمیر کو مجھ سے ہتھیار نہ لے. تو انہوں نے پاکستان پہ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے کہ ہم کشمیر پہ بات چیت کریں گے. امریکہ اصل میں اس میں انوالو تھا. امریکہ نے کو انوالو کیا انہوں نے کہ بھئی ہم پہ حملہ نہ کرے. تو امریکہ نے ان کو گارنٹی دی پاکستان کو کہ جنگ جو ہی ان کی ختم ہوگی تو ہم کشمیر کا مسئلہ آپ حل کرا دیں. اس کو اطمینان دلانے کے لیے انہوں نے ایک بات چیت شروع کر دی جس کو سورن سنگھ ان کے وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے اور پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو تھے. ان کی بات چیت شروع ہو گئی. یہ بات چیت 62 میں شروع ہوئی اور 63 میں ختم ہو گئی. یہ کئی دور بات چیت کے ہوئے لیکن کبھی ایک بہانے پہ کبھی دوسرے بہانے پہ ٹل جاتا تھا, بات کچھ بھی آگے نہ بن سکی. 63 میں جب ہندوستان نے دیکھا کہ ان کی پوزیشن سنبھل گئی ہے
اب پاکستان اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کر سکے، تو انہوں نے پھر وہ بات چیت ہی ختم کر دی، سورن سنگھ اور بھٹو جو مذاکرات تھے وہ ختم کر دیے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اس کا پاکستان کو بہت زیادہ شاک گزرا۔ اس کے بعد سکسیسفلی یہ بات ہوئی کہ 64 میں موئے مقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک تھا، یعنی بال مبارک تھا داڑھی کا، وہ حضرت بل کی جگہ پہ تھا، وہ کسی نے چرا کے لے لیا۔ تو اس پہ کشمیر میں اپرائزنگ، اتنی اپرائزنگ شروع ہو گئی کہ ہندوستان بے بس ہو کے رہ گیا، بلکہ اس نے ہتھیار ڈالنے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ تو جس وجہ سے ہندوستان مطلب بہت زیادہ کمزور ہو گیا، اور پاکستان کو یہ گمان گزرا کہ اب کشمیری اتنے بھڑک گئے ہیں کہ اپرائزنگ ہوگی تو ہم اگر تھوڑی سی ان کی مدد کریں گے تو یہ آزاد ہو جائے گا۔ تو ایک دوسری دو تھی، اس لیے جنگی جو حالات تھے وہ پیدا ہو گئے ان کے درمیان۔ 64 میں اپنا 65 میں اس حوالے سے جب شروع ہوا تو فوجیں اندر گئیں، تو اس میں ہندوستان نے پھر ان فوجوں کو اندر گئیں، یا کشمیری مجاہدین اندر تھے جو بھی تھا، لیکن انفلٹریشن کا پاکستان پہ الزام لگا، اور بعد میں یہ بھی پتہ لگا کہ اس میں پاکستانی فوجی بھی تھے اور پاکستانی آزاد کشمیر کے شہری بھی تھے۔ تو اس نے ہندوستان کو بڑا بھڑکا دیا، تو اس نے پھر سرحدوں پہ جنگ شروع کر دی، ایل او سے بھی جنگ شروع کر دی، ایل او سے بھی اتنی گھمسان کی جنگ شروع ہوگی کہ یہ ایک بھڑک اٹھی۔ تو اس میں انڈیا نے پھر پنجاب میں محاذ کھول دیا۔ پنجاب میں جب اس نے محاذ کھول دیا تو پھر ایک عالمی جنگ بن گئی، کیونکہ وہاں ایل او سی تھا، ایل او سی بھی تھا، اس سے کربیس ہوتی رہتی ہیں، ادھر ہو جاتی ہیں، لیکن جب انٹرنیشنل بارڈر پہ جنگ ہوئی تو پھر یہ دنیا کے لیے کنسرن کا باعث بن گیا۔ اس کنسرن کی وجہ سے یہ سلامتی کونسل مطلب وہ متحرک ہوگی، اور جو سب سے پہلا حملہ کیا اس نے انڈیا نے پاکستان کے اوپر، وہ 6 سپٹمبر کو تھا، اور اس کو ہم 6 سپٹمبر کو قومی دن کے طور پر بھی ہم مناتے ہیں، بڑی جوبلیشن ہوتی ہے اس کے بھی۔ تو اس تاریخ سے 4/9 کو پہلے کنسرن کا اظہار کیا کہ آپ ایکٹیویٹیز بند کریں جنگ والی، انہوں نے کوئی نہیں مانا۔ 6 تاریخ کو لاہور میں، پنجاب میں لاہور کی طرف سے ہندوستان نے پیش قدمی کی، تو بہت شدید جنگ شروع ہو گئی۔ 20 تاریخ کو 20 سپٹمبر کو انہوں نے قرارداد پاس کی کہ بھی آپ جنگ بندی کریں فوری طور پہ، اور اس کی فوجیں جو ہیں 5 اگست کی پوزیشن پہ لے جائیں، جو 5 اگست سے چونکہ شروع ہوا تھا۔ تو اسی طرح 27 ستمبر کو دوسری قرارداد بھی، لیکن کسی قرارداد پہ انڈیا پاکستان دونوں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ پھر الٹیمیٹلی ایک قرارداد جو اپنا قرارداد نمبر 5/11 کو جو قرارداد پاس ہوئی، اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ابھی ہم فلانی تاریخ سے اپنے جنگ بندی کے اعلان الٹیمیٹم دے دیا سلامتی کونسل نے، لیکن ان دا مین ٹائم یہ ہوا کہ اس پہ بھی کوئی عمل نہیں ہوا، لیکن ان دا مین ٹائم یہ ہو گیا کہ روس نے سفارتکاری کے ذریعے انڈیا پاکستان کو اس بات پہ منا لیا کہ ہم آپ کی بات چیت کروائیں گے۔ یہ ایک بات یہاں پیدا ہوتی ہے کہ روس نے اعلیٰ علامہ پاکستان کے موقف کے خلاف سلامتی کونسل میں ویٹو کرتا رہا۔ اب اس کو کیسے پاکستان کے لیے یا کشمیریوں کے لیے ہمدردی جاگ گئی کہ اس نے ان کی کیا، تو وہ بھی ایک ایشو ہے، وہ بھی میں کسی ممکنہ ایکسپلین کر دوں۔ تو وہ اس نے بنا لیا، پاکستان کے صدر ایوب خان ہوا کرتے تھے، اور انڈیا کے وزیر اعظم جو لال بہادر شاستری تھے، وہ تاشکند بلا لیا انہوں نے۔ تاشکند پہ ان کی بات چیت ہوئی تو 10 تاریخ کو ان کا معاہدہ ہو گیا۔ 10 تاریخ کے معاہدے کے تحت اس کو تاشکند معاہدہ کہتے ہیں۔ 10 تاریخ کے معاہدے کے وقت انہوں نے طے کیا کہ 5 اگست کی پوزیشن میں چلے جائیں گی فوجیں، اور اس میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ تو مطلب معاہدے پہ عمل درآمد ہو گیا 5 تاریخ، اس کے بعد ایگریمنٹ بھی سائن ہو گیا، ایگریمنٹ کے ساتھ کے بعد فوجیں بھی واپس ہوئیں، کوئی علاقے بھی ایک دوسرے نے حاصل کیے تھے وہ بھی واپس ہو گئے، لیکن جو ان کی جو بدمزگی تھی وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ پھر اس طرح جو تھا سورن سنگھ اور اس کا بھٹو کی جو بات چیت چلتی تھی وہ تو پہلے ختم ہو گئی تھی، تو پاکستان کو اس کے بعد بڑا غصہ تھا۔ ایک تو سلامتی کونسل کی قراردادیں 48 سے آج تک نہیں ہوئی، سورن سنگھ کا جھانسا دے کے انہوں نے بات چیت کی، وہ بھی نہیں کی۔ امریکہ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ 62 میں انڈیا کو نہ چھیڑیں، ہم معاہدہ معاملات حل کروا دیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور انڈیا اپنے اس عرصے کے دوران امریکہ نے پاکستان کی مدد بھی، حالانکہ اس کے علائی تھا، مدد بھی انہوں نے نہیں کی، تو پاکستان بھی اس کا بھی اپنا
جو ایک غصے کا عالم تھا تو انتہا پہ پہنچ گیا تھا. تو اس کے علاوہ پھر اس کے بعد کوئی چارہ نہیں رہتا تھا کہ جو انہوں نے 65 میں کیا. تو اس طرح یہ جو قراردادیں تھیں یہ 4-5 قراردادیں کہ 1-1.5 مہینے کے اندر اندر ساری ہوئی, اور ساری دنیا کے پریشر کی وجہ سے ہوئی, کیونکہ ہندوستان پاکستان کے درمیان اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ عالمی جنگ ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنا اس کو کلوز کر کے کروا دیا, اور ادھر سے پاکستان کا یہ نقصان کروا دیا کہ جو اس کو موقع مل سکتا تھا 62 میں جو چائنا پاکستان جنگ ہوئی اس موقع اس کو مل گیا تھا. موئے مقدس کی جب تحریک چلی تھی اس کو موقع مل گیا تھا, لیکن اس کو دنیا عالمی طاقت داخل ہو گئی تو انہوں نے پاکستان کو کچھ نہیں کرنے دیا. تو یہ پاکستان کو اس کا بھی غصہ تھا, تو یہ غصہ جا کے 65 میں نکلا ہے جب آپریشن جبرالٹر ہوا. تو اس کا پس منظر یہ تھا. تو یہ اس حوالے سے قراردادیں ہوئی ہیں, کیونکہ یہ لوکل جنگ سے شروع ہوئی اور بلکہ انٹرنل ڈسٹربنسز سے شروع ہوئی, الٹیمیٹلی یہ عالمی جنگ تک پہنچ جاتی اگر یہ پنجاب والی جنگ پر وہ کرنے جاتا. تو ان قراردادوں کا پس منظر یہ ہے, اس کے علاوہ ان کا کوئی پس منظر نہیں ہے. اس پس منظر ان کا یہی تھا, ورنہ ان قراردادوں میں کوئی سبسٹینس نہیں تھی. کہ سلامتی کونسل تو بالکل ناکام ہو گئی, اور کامیابی اگر الٹیمیٹلی ہوئی تو وہ سوویت رشیا کی ہوئی کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو بیٹھ کے ان کی مسالت آپس میں کرائی اور یہ ہو گیا. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو پاکستان نے بہت بڑے غلطی کی اس وقت کہ سوویت یونین کی ثالثی مان لی انہیں, کیونکہ پہلے سلامتی کونسل میں معاملہ چلتا تھا, سلامتی کونسل کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے تھا, اور سلامتی کونسل کو ایک قرارداد کر کے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. جب انہوں نے رشیا کی ثالثی قبول کی تو پھر اس کا بلفاظ ذکر یہ مطلب ہوا کہ انہوں نے اس کو بائی لیٹرل بنا دیا. پہلے انٹرنیشنل تھا, پھر سوویت یونین کے ذریعے بائی لیٹرل بن گیا, اور پھر اس کے بعد 72 میں تو جو شملہ معاہدہ ہوا اس میں تو باضابطہ بائی لیٹرل کا پھر ایگریمنٹ کیا کہ ہمارے مسائل جتنے بھی ہم بائی لیٹرل نہیں کریں گے, لیکن اس کی بنیاد جو تھی وہ تاشکند معاہدہ بن پڑ گئی تھی. یہ اس کا سارا پس منظر ہے اور یہ قراردادوں کی اسینس ہے. تھینک یو ویری مچ.